ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات پڑھیں محمد والے محمد حضرات گرامی قدر عزائے سید الشہداء علیہ السلام کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے اور منزل کمال تک اس وقت پہنچے گا کہ جب ہمارا اور آپ کا آخری وارث پردہ غیب سے آئے گا اور ہم اپنے آخری امام کو ان کے آبا و اجداد کا پرسہ ڈائریکٹلی پیش فرمائیں گے۔ بارکیف میرے پاس صرف 20 منٹ ہے، 20 منٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں، بس ایک گزارش کے ساتھ مولانا محمد میاں صاحب قبلہ میری آواز سن رہے ہوں تو فوراً امام بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے حلقہ احباب کو لے کر حاضر ہو جائیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس انسان کی کچھ خاصیتیں بتائیں قرآن میں۔ مثلاً پہلی خاصیت کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماں کی شکم سے پیدا کیا۔ کس حال میں؟ اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل۔ پہلی خاصیت، انسان جاہل پیدا ہوا۔ دوسری خاصیت، یہ انسان اتنا کمزور پیدا ہوا ہے کہ اگر اس انسان کے جسم پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے ہٹا سکے۔ یہ انسان اتنا بے بس پیدا ہوا ہے کہ اگر اس بے بس انسان کو بھوک لگے تو یہ بے بس انسان بس رو سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ 3-4 خاصیتیں سب آپ کے سامنے کی باتیں ہیں۔ یہ انسان جاہل پیدا ہوا، یہ انسان کمزور پیدا ہوا، یہ انسان بے بس پیدا ہوا، یہ انسان اتنا بے بس کہ اسے جہاں ڈال دیا وہاں پڑا ہے، چاہے وہ دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو۔ وہ تو شکر کیجئے کہ خدا نے اپنی رحمتوں کا مظہر ماں کو بنا دیا کہ وہ ماں اسے دھوپ سے بھی بچاتی ہے، وہ ماں اسے موسم کی نزاکتوں سے بھی بچا کے محفوظ رکھتی ہے، ورنہ یہ انسان تو مر جاتا۔ ایسے کمزور بے بس آج اس جاہل انسان کے لیے اللہ نے پیدا تو کر دیا، مگر پیدا کر کے ایک جملہ کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم اس بے بس انسان کو پیدا کر رہے ہیں، ہم اس کمزور کو، ہم اس جاہل کو پیدا کر کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھو ہم وہ خدا ہے کہ جس نے انسان کو بہترین خلقت کے ساتھ پیدا کیا۔ اے پروردگار، یہ کیا سب انسانوں کے بارے میں باتیں ہیں؟ چونکہ ہمیں 2 طرح کے انسان ملے، ایک تو وہ ملا جو جاہل پیدا ہوا
رسول کی آغوش میں قرآن پڑھے۔ ایک وہ پیدا ہوا جو کمزور، اتنا کمزور کہ اپنے بدن کی مکھی نہ اڑا سکے۔ ایک انسان وہ ملا جو گہوارے میں ہے، ازدر کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو ہمیں 2 انسان ملے، ایک انسان جاہل ملا، ایک انسان عالم ملا۔ قرآن مجید میں آپ سورہ رحمان پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ رحمان ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بیان کرنے کی صلاحیت دی۔ یہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک منظر یاد آئے گا کہ 16 رجب ہے، کعبے کی دیوار میں دروازہ بنتا ہے، فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کے باہر آتی ہے، پیغمبر کے ہاتھوں پہ وہ بچہ آتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہے، توریت پڑھتا ہے، انجیل پڑھتا ہے، زبور پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اچھا وہ پڑھ دیتا تو بات ختم ہو جاتی۔ پیغمبر نے سند دی، اے بچے، اے میری آغوش میں توریت پڑھنے والے، تم نے توریت کو موسیٰ سے اچھا پڑھا، زبور کو داؤد سے اچھا پڑھا، انجیل کو عیسیٰ سے اچھا پڑھا، اور قرآن تو ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ خداوند عالم انسانیت کے کمال کی، انسانیت کا کمال بیان کر رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ انسان 2 حصوں میں بٹا۔ ایک انسان وہ رہا جو اللہ کے اوپر معتقد رہا، ایک انسان وہ رہا کہ جو اللہ سے منحرف ہو گیا، جو اللہ سے منسلک رہا، وہ مومن کہلایا، موحد کہلایا، اور جو انسان اللہ سے منحرف رہا وہ کبھی کافر کہلایا، کبھی مشرک کہلایا، کبھی ملحد کہلایا، کبھی مفسد کہلایا۔ انہی انسانوں میں ایک قسم ہے صاحبان ایمان کی۔ صاحبان، بس ایک واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب۔ صاحبان ایمان کا ایک گروہ امام حسین کی قیادت میں حج پہ گیا۔ مومنوں کا ایک قافلہ حج پہ گیا۔ جاتے ہوئے ایک حاجی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے بیچارے نے بیماری میں حج کیا، جس طریقے سے بھی کیا اس نے حج کر لیا۔ جب حج کر چکا تو اب امام حسین علیہ السلام نے کہا، کہو بھائی کیا حال ہے؟ کہ مولا برا حال ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں ایک حدیث بتاؤں؟ اب آپ یہ بتائیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے آپ کہیں کہ صاحب طبیعت خراب ہے، بیمار ہوں، تو ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا یا واقعات سنائے گا؟ بھائی وہ تو واقعات دوائی دے گا۔ مولا وہ آپ کو اپنی بیماری بتلا رہا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث سناؤں؟ اچھا وہ بیچارہ کہنے لگا جی مولا سنائیے۔ کدے کو حدیث بھی ایسی سناؤں گا کہ تم بیمار رہنے کی دعا کرو گے۔ اب یہ کون سی بات ہو گئی؟ مولا حدیث سنائیے۔ امام نے فرمایا خداوند عالم جب ہمارے کسی چاہنے والے کو بیمار کرتا ہے تو یہ بیمار کوئی عذاب نہیں ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ انہوں نے کہا مولا دل چاہ رہا ہے کہ انار کھاؤں۔ اچھا عرب کا ریگستان، عرب میں آج بھی جلدی سے پیڑ نظر نہیں آتے۔ مولا دل چاہ رہا ہے کہ انار کھاؤں۔
اور بے موسم، موسم بھی تو نہیں ہے انار کا، اور دور دور تک کہیں بھی کوئی باغ بھی نہیں ہے، کوئی ایک پودا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو کھا لو پھر، منع کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مولا پورے کئی کلومیٹر گھوم کے دیکھ لیا، کوئی پودا بھی نہیں ہے، بالکل چٹیل میدان۔ امام نے فرمایا جاؤ اس طرف، اس باغ میں جاؤ۔ تاریخ کا ایک جملہ آپ چاہے جیسے سن لیجئے، تاریخ کا ایک جملہ کہ امام کا اشارہ کرنے سے پہلے میدان تھا، امام نے کہا جاؤ اس باغ میں جاؤ، انار کا باغ بن گیا۔ اچھا گئے، پورے قافلے نے پیٹ بھر کے انار کھائے، واپس آئے کہ مولا اس باغ کے انار تو بہت اچھے تھے۔ امام نے کہا کون سے باغ کے؟ باغ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں اچانک سے ایک ہرن آ گئی، ایک ہرنی۔ امام نے ہرنی کو دیکھا، ایک ہرنی کو دیکھا، کہا یہ بتاؤ ہرنی کا دودھ پیو گے؟ اور انہوں نے کہا جی مولا، مگر ہم کم سے کم 100 ہیں اور یہ ایک ہرنی، اس کا ایک ہرنی کا دودھ 100 آدمی کیسے شکم سیر ہوں گے؟ امام نے فرمایا پینا ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی مولا پیئیں گے۔ کہ پھر ایک ایک کر کے نمبر سے آتے رہو۔ اب عرب کے کھانے والے بھائی، ایک ایک بکرا جو اکیلا کھا جاتا ہو، ایک ایک مشک جو اکیلے پانی پی لیتے ہوں، ان کو ایک ہرنی کا دودھ اور ایک وقت میں کتنا دیتی ہے ایک ہرنی ایک ٹائم میں دودھ؟ یہ بیل، یہ بھینس اور گائیں تو ہیں نہیں کہ 8-8 لیٹر اور 10-10 لیٹر دے رہی ہیں۔ اچھا پنجابی بھینس بھی نہیں کہ چلو 15-16 لیٹر دے رہی ہے، یہ تو ہرنی ہے، جنگل کی ہرنی۔ بہرحال وہ ایک ایک آیا، پیالہ لے کے بیٹھتا رہا اور پیٹ بھر کے پانی دودھ پیتا رہا۔ وہ ہرنی کو دہتے تھے، ہرنی پھر دودھ پیدا ہو جاتا تھا۔ سب نے دودھ پیا۔ کہ مولا تھوڑا بھوک لگ رہی ہے۔ امام نے فرمایا اس ہرنی کو ذبح کر لو، اس ہرنی کو ذبح کر لو۔ انہوں نے ہرنی کو ذبح کیا۔ امام نے کہا یاد رکھنا اس کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں کھاتے ٹائم۔ ہوتی ہے نا بہت سو کو عادت، نلی، اور نلی کے اندر سے روغن نکالتے ہیں اور اسے چاہے توڑنا پڑے۔ امام نے کہا نہ اس کا روغن نکالنا نہ اسے توڑنا۔ عزیزان گرامی، ایک ہرن ذبح ہوا، سب نے کھایا، ایک ہرن سب نے کھایا۔ آپ تعجب کر رہے ہیں کہ ایک ہرن 100 آدمی کیسے کھا سکتے ہیں؟ اما یہ حسین ہے، یہ اس نانا کا نواسا ہے جس نے ایک بکرے کی ران میں 40 عربوں کو کھلا دیا تھا۔ سب نے ہڈیاں جمع کر دی، ساری ہڈیاں امام نے ایک جگہ جمع کی، ان کے اوپر دست شفقت پھیرا۔ جیسے ہڈیوں کے اوپر سے امام کا ہاتھ اترا ویسے ہی وہ پھر ہرنی صحیح سلامت ہو گئی۔ امام نے کہا جا تیرے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تو چلی گئی۔ لوگوں نے کہا یا اے فرزند رسول یہ سب کیسے ممکن ہے؟ امام نے فرمایا ممکن ہے اگر دل میں اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہو، خدا کے اوپر بھروسہ ہو، محمد کی بات پہ یقین ہو تو سب ممکن ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ بس عزیزان گرامی، حسین بڑی کریم شخصیت کا نام ہے۔ اسی حسین کی شادی ہوئی کس سے؟ جناب شہربانو سے۔ شہربانو جناب سید سجاد کی ماں۔ شادی ہو گئی چونکہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب چلی اپنے میکے سے سسرال کے لیے تو بادشاہ کی بیٹی تھی،
بادشاہ نے کہا کہ بیٹی یہ تمہاری 40-50 کنیزیں ہیں، ان کو ساتھ لیتی جاؤ۔ شہربانوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے معلوم کر لیتی ہوں، چونکہ کنیز کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام شوہر کو کرنا ہے۔ جناب امام حسین سے شہربانوں نے پوچھا، مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا لے چلو، کوئی پریشانی نہیں۔ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ ہم نے امام حسین کو غریب بنا کے پیش کیا، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے، ورنہ حسین ابن علی اس شخصیت کا نام ہے کہ اس وقت سارے عرب کی پراپرٹی ایک طرف تھی، اکیلے حسین کی پراپرٹی ایک طرف تھی۔ کسی بنی بقال کا نام نہیں تھا حسین۔ 50 کنیزیں لے کے آ گئے، مدت 2-4 سال ہوتے رہے۔ ایک دن امام حسین نے گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک کنیز نے دروازہ کھولا، اچانک سے کنیز سامنے آ گئی، امام کی نظر کنیز کی آنکھوں پہ پڑی، خاموشی سے چلے گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں شہربانوں جس کنیز نے دروازہ کھولا تھا وہ کون ہے؟ کہ مولا وہ شیریں ہے، کہ اس کی آنکھوں سے حیا ٹپکتی ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے شیریں، اور جس کے اندر شرم و حیا کا پیکر نظر آئے پھر اسے کنیزی میں رکھنا صحیح بات نہیں ہے، آزاد کر دو۔ جناب شہربانوں نے شیریں کو بلایا، اسے آزادی کا پروانہ، آزادی کی خوشخبری سنائی۔ اس نے منع کیا، مگر امام نے بھی کہا کہ نہیں، اب تمہیں آزاد ہونا ہے۔ اب امام کے حکم کے آگے کیا چل سکتا ہے؟ لہذا عزیزان گرامی شیریں کو آزاد کیا۔ اس نے کہا مولا بس اتنا بتا دیجیے جاؤں گی کہاں؟ کہ اس کا انتظام کیے دیتے ہیں۔ دیکھو میرے کچھ چاہنے والے، میرے کچھ غلام تمہیں جہاں چھوڑ کے آئیں گے خدا وہیں پہ تمہارا انتظام کر دے گا، بس لیجئے۔ سب چلنے لگے۔ جب شیریں کو رخصت کرنے لگے تو جناب امام حسین نے بنو ہاشم کی عورتوں میں کہا شیریں جا رہی ہے، جو اسے کچھ دینا چاہتا ہے دے دے۔ ہر بیوی نے، زینب نے، ہر بیوی نے، اب اتنا بھی وقت نہیں تفصیل سے بیان کروں، ہر بیوی نے شیریں کو تحفے دیے، مگر ہر بیوی ایک چادر ضرور دیتی تھی، ہر بیوی ایک چادر دیتی تھی۔ چادروں کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک مرتبہ شیریں کہتی ہے مولا اتنی چادریں کہاں لے کے جاؤں گی؟ حسین نے بس ایک جملہ فرمایا، شیریں تم نے ہم سے وعدہ لیا ہے نا کہ ہمارے مہمان بننا، شیریں یہ کبھی کام آئیں گی۔ لیجئے شیریں چلی گئی۔ جانے کے بعد کوفہ اور شام کے درمیان ایک پہاڑی کے اوپر شیریں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ پہاڑی ایک بزنس مین کی تھی، اس نوجوان بزنس مین سے شیریں کی شادی ہو گئی۔ شیریں کی شادی کے بعد حالات بزنس مین کے اور بہتر ہو گئے، لہٰذا بزنس مین نے چاہا کہ ایک گھر بناؤ۔ شیریں نے کہا کہ گھر میری ڈیزائن سے بنے گا۔ کہا بناؤ۔ شیریں نے گھر کو 2 حصوں میں بانٹا، ایک طرف اپنے لیے، ایک طرف شیریں نے کچھ کمرے بنوائے اور کہا کہ دیکھو یہ میری زینب کا کمرہ، یہ میری ام کلثوم کا کمرہ، یہ فلاں کا کمرہ، یہ اکبر کا کمرہ۔ ایک طرف اہل بیت کے لیے کمرے بنتے چلے گئے، ان کمروں کو بند کر دیا گیا۔ بند کیوں کر رہی ہو؟ کہ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا اور قافلے کو لے کے آؤں گا، گھر والوں کو لے کے آؤں گا، جب وہ آئیں گے تو انہی حجروں میں ان کا قیام ہوگا۔ لیجئے عزیزو، منزلیں گزرتی چلی گئیں، زمانے نے کروٹ لی، حسین نے مدینہ چھوڑا، کربلا آباد کر
لی، اہل بیت کا قافلہ لٹ کر کربلا سے کوفہ و شام کی جانب رواں دوا ہونے لگا۔ شیری کو خبر ملی حسین آنے والے ہیں۔ عزیزو اب شیری کا دستور، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، شیری کا دستور، شیری اپنے بستی کے گھر گھر میں گئی، دیکھو میرا مولا آنے والا ہے، دیکھو میرا آقا آنے والا ہے، دیکھو میری شہزادی آنے والی ہے، دیکھو میری خزادیاں آنے والی ہیں۔ عزیزو نہ آئی، یہاں تک کہ مستی والوں نے شیری کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک روز شیری کے ایک کنیز نے خبر دی، اے بی بی ایک قافلہ آ رہا ہے، بڑے عجیب قیدی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں قافلہ نہیں دیکھوں گی، میں اسیروں کا تماشا نہیں دیکھوں گی۔ کیوں؟ کہ میری شہزادی زینب نے منع کیا تھا۔ اللہ اکبر، میری شہزادی نے منع کیا تھا۔ لیجئے شام کا وقت ہوا، شمر ملون حوری کے شیری کے قلعے کو دق الباب کرتا ہے، شیری کا شوہر نکلتا ہے، کیا بات ہے؟ کہ ہم یزید کے سپاہی ہیں، آج رات رکنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہیں جائے گا۔ جملہ کہوں، شیری اپنے حجرے میں لیٹ گئی، بیویاں صحن شیری میں بیٹھ گئی۔ صحن میں بیٹھی تھی، اچانک سے شیری نکلی اور شیری نے نکل کے کہا، اے قیدیوں، میں نے اپنی شہزادیوں سے سنا ہے کہ قیدیوں کی حاجت روائی کرنا میں بہت ثواب ہے، بتاؤ تمہاری کوئی تمنا ہے؟ ایک مرتبہ شیری سے ایک چھوٹی سی بچی کہتی ہے، ہاں بی بی ایک تمنا ہے، کیا ہم اپنے وارثوں پہ رو لیں؟ اللہ اکبر، ایسے گھٹ گھٹ کے نہیں، کیا ہم اپنے وارثوں پہ ماتم کر لیں؟ کہہ شوق سے رو، آج تمہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شیری نے کہا، ایک مرتبہ شیری یہ کہہ کر واپس پلٹی، سکینہ نے آواز دی، میرے بھیا علی اکبر۔ شیری پلٹی، خبردار یہ نام لے کے نہ رونا، اس لیے کہ میرا شہزادہ مدینے میں ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، میرا بھائی قاسم، کہ یہ نام لے کے نہ رو۔ اس نے کہا، اے میرا بابا حسین، کہ یہ نام لے کے نہ رو۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اے شیری، ارے تو نے نہیں پہچانا، ہم تیری شہزادیاں۔ شیری کو یقین نہ آیا، زینب نے کہا، اے بھیا، ارے شیری کو یقین نہیں ہے۔ حسین نے نو کے نیزہ سے آواز دی، اے شیری، ارے میں تیرا حسین، یہ میری زینب۔ اے شیر، ماتم حسین۔